ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کے ویلاگ میں بلا شبہ ہمارے پاس جو ایک اہم ایشو ہے اس وقت وہ پاکستانی چل رہا ہے، اور جس طرح عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی جماعت کو کریش کرنے کے لیے جو بھی اقدامات، افسوسناک میں کہوں گا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کوئی لیگل ہو تو بات ایک دوسری ہوتی ہے، لیکن افسوسناک اقدامات جو کی جا رہے ہیں وہ ابھی جاری ہیں۔ گزشتہ ویلاگ میں آپ دیکھ لیں، 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں مسلسل آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو معاملات چل رہے ہیں حکومت کے، وہ کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ عمران خان کو وائپ آؤٹ کرنا۔ اب وہ وائپ آؤٹ کیا سیاست سے کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ معاف کرے کچھ ان کا اور کوئی طریقہ ہے، یا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ انہیں پھانسی لگا دی جائے۔ 3 دن پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، اور کیونکہ اسمبلی کے اندر یہ بات ہوئی تھی راجہ ریاض کی طرف سے، اس پر بھی بات کی جا رہی ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ پھانسی لگانے کا اگر جو واحد ایک طریقہ ہے وہ آرمی کورٹ ہے، کیونکہ آرمی کورٹ اگر کرے گی تو پھر وہ چیلنج نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے صورتحال جو ہے نا کوئی اچھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، میں ایک بات ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات بہت سارے لوگوں کو، میں بہت ساری چیزوں کو جانتا تھا۔ آپ جو بار بار مجھے کہہ رہے تھے نا کہ فیصل صاحب، آپ بہت سے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ میں یہاں اپنے ویلاگز میں دوسروں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کو گالیاں دینا شروع کر دوں، اور لوگ پھر بڑے خوش ہو جاتے، میرے ویوز بڑے بڑھ جاتے۔ لیکن بیسیکلی میں نے ایک آپ کو بات کہی تھی کہ میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں، اور الحمدللہ جو میں جانتا ہوں وہ لوگ نہیں جانتے، دوسرے اس لیے کہ میں اپنے ڈومین میں ہوں۔ اوبویسلی اگر آپ میں سے میرے ناظرین جو اس وقت میرا ویلاگ سن رہے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی اسپیشلسٹ ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہوگا، تو وہ اپنی ڈومین کے اندر اسپیشلسٹ ہوگا، میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے کہے کہ فیصل صاحب یہ فائل اس کے اندر نہیں آ سکتی، تو مجھے وہ بات ماننی پڑے گی، لیکن اگر میں نہیں مانوں گا تو فبیہا، وہ جانتا ہے کہ نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کچھ بین الاقوامی پس پردہ سازشیں چل رہی ہیں وہ خان صاحب کے موافق نہیں ہیں۔ کہتے تھے نہیں فیصل صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب جو کریک ڈاؤن ہے وہ اپنے شباب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ویسے ہی گھسے ہوئے تھے، پیراشوٹرز بھی تھے، کچھ اپنے مفاد کے لیے گھسے تھے، وہ نکل کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو چوہے کودنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں، ایک وزیر قانون صاحب ہیں محمد شاہ، آپ نے سنا ہوگا، بشارت صاحب، ان کے وہ بھی اور ان کے پورے کزن، وہ سارا جو ان کا پورا ٹبر ہے وہ جناب فوراً مسلم لیگ نواز میں چلا گیا، کیونکہ وہ تھے ہی انہی کے۔ اور میں بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مسلم لیگ نواز کے اور پی ٹی آئی کے جو ہیں لوگ کام کر رہے ہیں، لہٰذا خان صاحب جب بات کرتے ہیں یا بہت سارے جب یہ جھمگٹا لگا کے بیٹھتے ہیں روزانہ، تو خیال کیا کریں، یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی کابینہ میں ہے تو اس کا مطلب اگر کابینہ کا وزیر ہی ہے تو وہ ان کا مطلب ان کا وفادار ہوگا۔ کابینہ کے منسٹر سے آپ کابینہ کی حد تک بات کریں، شپنگ کا منسٹر ہے تو اس کی شپنگ تک بھی بات کریں، اپنے پرسنل جو ہیں، جو ان کا پرسنل پلانز ہیں کسی پولیٹیشین کے، وہ اس کو ڈسکس نہ کریں۔ بہرحال لوگ جو ہیں چھوڑ رہے ہیں مسلسل پارٹیاں، اور آج پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ جناب ان زمان پارک میں 8 دہشت گرد ملے، اللہ جانے کون ملا دہشت گرد، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شاید انہوں نے وہ کچھ پریس والوں کو بلا لیا تھا، ورنہ تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ٹی ٹی پی کے اور بہت زیادہ مطلوب دہشت گردوں کے ایسے نہ وہی وہاں سے پولیس برآمد کر لیتی، کیونکہ پولیس کے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ پولیس والے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جیب کے اندر اگر یاسین شریف بھی رکھے ہو، وہ 2 منٹ میں منہ کر کے وہ یاسین شریف غائب ہو جائے گی، اور آپ کی جیب سے ایک پوڑی جو ہے نا ہیروئن کی نکالے گی، اتنے ماسٹر ہوتے ہیں۔ تو گھر سے پھر برآمد کرنا تو کسی دہشت گرد کو، ان کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کمال ہے، بڑے زبردست جادوگر ہیں ہمارے ماشاءاللہ ادارے جو ہے نا، بہت زبردست جادوگر ہیں۔ اگر سامری بھی اس دور میں ہوتا نا تو وہ ہماری پولیس کی اور خاص طور پہ ہماری ایجنسی کی نا وہ شاگردی کر لیتا۔ خیر، تو یہ ان لائٹر موڈ ایک بات تھی۔ اچھا، اب دوسری جناب یہ ہے کہ
ایک خبر بڑی چل رہی ہے کہ جناب وہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا بڑے لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں، لوگوں کے جناب وہ ڈی ایمز بھی آ رہے ہیں کہ فلانے جناب وہ اینکر نے کہا ہے، فلانے وی لاگرز نے کہا. ٹھیک ہے، اینکرز ہیں، وی لاگرز ہیں، ماشاءاللہ ان کا اپنا سلسلہ ہے، ان کے اپنے ذرائع ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بات ہو گئی ہے، ان کو کہا ہے کسی نے کہ جناب وہ فوج نے ان کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پر باہر چلے جائیں، یا پھر مطلب یہ ہے کہ آپ ملٹری کورٹ کے لیے تیار ہو جائیں. ایسی فی الحال فوج کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے. یہ آپ کو میں بالکل 100% بتا رہا ہوں. اب آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، اٹس اپ ٹو یو. یہ بات ہوئی ہے، لیکن کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ یہ عمران خان کے چند ہمدرد لوگ جو حکومت کے اندر ہیں، جن کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار واقعی زیادتی ہو رہی ہے. اوبیسلی زیادتی تو ہو رہی ہے نا، یہ جو ہو کچھ زیادتی تو ہو رہی ہے. آپ کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا ابھی حکومت کے آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب آپ حکومت سے بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ آپ کو یاد ہوگا پھر ریپیٹیشن ہو جاتی ہے کہ اس آج سے 6 مہینے پھر ہم بار بار کہتے رہیں کہ یار آپ جائیں جا کے بات کریں. خان صاحب کہتے ہیں میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ بات ہی نہیں کروں. میں کہتا ہوں بھائی آپ بات کریں، سیاستدان کا کام ہوتا ہے بات کرنا. سیاست میں اگر آپ کے سامنے والے کو نہیں گرا سکتے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر حالات کے ذریعے گر جاتے ہیں. اور یہ الفاظ میں بار بار کہتا رہا ہوں. آج وہ صورتحال ہو گئی کہ خان صاحب نے ان کو سیاست کے ساتھ نہیں گرایا، اور وہ خان صاحب خود حالات کے تحت خود گر پڑے، اور آج خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بیسکلی یہ ہے نا، چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں، گرو کرنا پڑتی ہیں. کچھ لوگ ان کے پاس خان صاحب پر کوئی سیاستدان تھا ہی کوئی نہیں، کوئی بھی ایک سوائے پرویز الہی کے، اور ان کے پاس کوئی بھی گھاک سیاستدان ہے. شاہ احمد قریشی کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ آپ کا جو ہیں آپ کے اسد عمر وغیرہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. بس اب پولیٹیشین بننے کو تو کوئی بھی بن جائے، لیکن سیاسی ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے. تو اس لیے دیکھنا چاہیے تھا کچھ سینئر لوگ ہوتے، سینئر موسٹ سیاستدان ہوتے، ان کو ساتھ لیا جاتا، ان سے کچھ مشاورت کی جاتی. طاہر القادری صاحب جیسے لوگ ہیں اور بہت اچھے سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطے تھے. دیکھیے طاہر القادری کی بات بیچ میں آ گئی. آج وہ آپ دیکھ لیں کہ وہی رانا ثناء اللہ ہے جو کھڑے ہو کر عمران خان کو للکار رہا ہے، ان کی پوری پارٹی کو للکار رہا ہے، ان کو نشان عبرت بنانے کی بات کر رہا ہے. حتیٰ کہ وہ یہ تک کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی ہم نہیں مانتے. آج انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو کون سپریم کورٹ، کیسی سپریم کورٹ؟ وہ کہنا اگر ان کے فیصلے سے حکومت تھوڑی آئے گی. یہ وہی رانا ثناء اللہ ہے جس کے لیے کہ طاہر القادری صاحب نے 3 دفعہ عمران خان سے ملاقات کر کے 3 دفعہ پیغام بھیجا تھا کہ ان کو کنٹرول کر لیں، ورنہ اگر یہ بچ گئے تو یہ آپ کے لیے آئندہ دنوں میں مصیبت بنے گی. لیکن جو خان صاحب کے ساتھ پیراشوٹر تھے نا، تو وہ کہتے ہیں جی خان صاحب سوال ہی نہیں پتا، ہم تو چھوڑے جی یہ بات ہی کچھ نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں پھر آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں، اور یہی چیز اب یاد کر کے نا پھر آئندہ کے لیے پروگرام جو ہے نا پلان بنانا پڑتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیں سارے کے سارے کس پوزیشن کے اندر ہے. اچھا ادھر ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، سارے کے سارے مطلب کچھ لوگ اب عمران خان سے ہمدردی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی طرف سے یہ بات تھی کہ خان صاحب اگر آپ کہیں تو آپ اور اب بشرا بیگم اگر جانے کے لیے اگر تیار ہو جاتے ہیں تو ہم مطلب ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی طرف سے جا کے کوئی میڈیشن کریں کہ آپ کو نکلنے کا موقع دیں، ورنہ ادروائز جس طریقے سے 4 یا 5 شہروں میں وہ عدالتیں بن رہی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہو جائے. تو یہ ان لوگوں کی طرف سے ابھی بات ہوئی تھی، لیکن سرے 10 اس کے اندر کبھی کوئی یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہے. یہ بالکل غلط خبر ہے. لوگ ہاں کام کر رہے ہیں اس وقت، لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کروں آج 17 تاریخ، غالباً 17 تاریخ ہے، 17 مئی کو، اس وقت رات 8 بجے کا ٹائم ہے. اس وقت تک ابھی تک خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس فی الحال کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دلوں کو نرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دلوں کو پلٹنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت کوئی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. جب اللہ کی طرف سے اگر کون ہو جائے گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ابھی تک نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو ساری صورتحال بتائی کہ کیا عمران خان کے ساتھ ہو رہا، کیا یہ کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو نشان عبرت انہوں نے بنانا ہے، لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب جو عمران خان کو چھوڑ دے گا، لوگ تو بہت سارے ویسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، کوئی پیراشوٹر ہیں، کچھ بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. ان کو آپ کو برا نہ کہیں آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں اگر اللہ نہ کرے اس وقت میری جگہ ہوں اور مجھے اگر وہ پکڑ لیں کہیں جی فیصل صاحب آپ فوراً عمران خان کی پارٹی کو چھوڑیں، اور اس کو کہیں کہ جی بڑا غلط کیا کہ فوری طور پر عمران خان کی مذمت کر. دیکھیے 9 تاریخ کی تو مذمت ہر کوئی بندہ کرے گا، ہم بھی کریں گے، ہر کوئی بندہ کرے گا، کیونکہ فوجی ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے نا، کسی صورت میں نہیں بنتا ہے. لیکن ساتھ میں مجھے کہا کہ جی عمران خان کو بھی برا بھلا کہو، اور ساتھ میں آپ ان کی پارٹی چھوڑ دو. نہیں چھوڑو گے جناب وہ ٹھیک ہے، پھر ہم اٹھا کے لے آتے ہیں آپ کے گھر والوں کو. تو اوبیسلی پھر یہ تو مجھ سے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے نا بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس لیے میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے طریقہ کار جو ہے غلط ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ ٹھیک ہے بحیثیت ایک تجزیہ نگار. میں مطلب کسی کے مطلب اس میں کوئی نہیں ہوں، میں تجزیہ نگار جو ہوتا ہے آزاد تجزیہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے.
لیکن مجھ سے اگر کسی نے پوچھا نا تو میں تو فی الحال یہی ابھی تک کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنلی بھی ایک دو جگہ پریس میں بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ایسا دیکھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیے صاف سیدھی بات ہے, ٹویٹ پہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ اتنا خراب ہی نہیں ہوتا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان الطاف حسین بن گئے, بھائی وہ الطاف حسین بھی اگر بن گئے تھے تو الطاف حسین کو تنگ آمد بجنگ آمد تو انہوں نے کیا تھا نا جن لوگوں نے, وہ کیا ضرورت تھی مطلب الطاف حسین کے خلاف مطلب اتنا اس قدر آپریشن. اب جب الطاف حسین کو بالکل لگا دیا گیا, الطاف حسین کو بنایا بھی تو آپ نے تھا, سندھو دیش کے اندر جو پنو آخر چھاونی بنانی تھی تو اپنے کام کے لیے لگایا آپ نے. جب آپ کسی کو لاتے ہو تو پھر اس کو چلایا کرو, چلا کر اس کو منزل تک پہنچائیں. آپ بیچ میں لا کے چھوڑ دینا اور پھر اس کے بعد دوسرے کو پکڑ لینا, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو الطاف حسین کی شکل میں آیا تھا, جو پھر عمران خان کی شکل میں ہوا. یا تو آپ ان کو چلائیں, ایک آدمی ہے, اچھی پارٹی ہے, ایماندار آدمی, اس کو لے کے چلائیں آپ صحیح طریقے سے. لیکن ادھر سے پھر امریکہ کی طرف سے ہری جھنڈی آئی تو جناب وہ باجوہ صاحب نے ان کو بیچ میں چھوڑا, پٹک کے جسے کہتے ہیں کہ پھینک کے اور بھاگنا, ادھر ان کو پھینکا, دوسرے کو اٹھا کے جناب وہاں جا کے بٹھا دیا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو مطلب اس کے اندر اب کیا کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہ سارا فیصلہ اب آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو جو جس طریقہ اب جو طریقہ کار ہوا ہے نا, باجوہ صاحب کر گئے تھے, باجوہ صاحب سر پہ سوار کر گئے تھے. تو بنیادی طور پر آپ کو یاد ہے میں شروع سے کہتا تھا کہ حافظ صاحب کا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا, جو ہم نے کہی تھی اس چینل سے جو بات آپ کو کہی جا رہی تھی, اسی لیے پیغام دیا جا رہا تھا ویوز آف فیصل محمد سے کہ آپ اپنے ٹریک کو بالکل ادھر کریں. کدھر کریں؟ پی ڈی ایم کی طرف کریں. گھس جائیں ان کے گھروں میں, گھس جائیں ان کی کابینہ میں, گھس جائیں ان کی وزارتوں میں, گھس جائیں, جہاں چاہے ڈو واٹ ایور یو وانٹ. ان کو گراؤ, اس طرف مت جاؤ, کیونکہ یہ جو اس وقت جو بیٹھے ہیں نا یہ لے کر نہیں آئے ہیں. ان کو جو لے کر آیا تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے, لیکن وہ پیچھے سے کہیں سے, کیونکہ باہر سے کچھ فیڈنگ ہو رہی تھی. کیونکہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بین الاقوامی قوتیں ہیں جو یہ چاہ رہی تھیں کہ فوج کو لڑوا دیا جائے عوام کے ساتھ, اس کے اندر یہ پی ڈی ایم سب سے پہلے تھی تاکہ ملک کے حالات خراب ہوں اور عمران خان کو کریش کر دیا جائے. ظاہر سی بات ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑیں گے, یا تو یہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب لڑو, پوری قوم کھڑی ہو تو اسٹیبلشمنٹ پھر اٹھا کے وہ ہتھیار ڈالتی ہے. لیکن یہاں تو مسئلہ تھا کہ امریکہ بھی آپ کے خلاف ہے. میں نے آپ سے کہا اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ 22 سینیٹرز کہہ رہے ہیں, 25 سینیٹر, چھوڑ دیں ان چیزوں کو, کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ امریکہ کی سیاست کو, عمران خان خود بھی سمجھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایسی صورت کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا. جب حافظ صاحب آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ حافظ صاحب بالکل نیوٹرل ہیں اور ان کو نیوٹرل ہی رہنے دیں. کسی حد تک وہ حکومت کے ساتھ ہے کیونکہ حکومت کا حصہ ہے, لیکن اگر کبھی خدا نہ خواستہ یہ معاملہ کا اس طرح چلتا رہا تو اگر یہ بکھر گیا نا معاملہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اور اب وہ جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ اب ان کے ساتھ ہے مکمل طور پر. اب وہ کہتے ہیں کہ میں بات ہی نام نہیں سننا چاہتا, کیونکہ یہ جو ساری کہانی ہوئی, جو بدماشی جو کرائی گئی بیچ کے اندر سے, جو حملہ کروا دی گیا 9 مئی کے اندر, تو یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اب دیکھنا پڑے گا, عمران خان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور عمران خان کے ہمدردوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے یہ جو میسج ادھر ادھر پاس کیے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے کہا تھا وہاں جانے کے لیے. اگر جو بھی تھا جیسے بھی تھا غلط تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہاں نہیں جانا, وہاں ان کا تو تعلق ہی کچھ نہیں ہے. لیکن شک اس لیے آتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, وہ اس لیے بھی اس کو لوگ مان رہے ہیں, ہم بھی نہیں ماننے کے تیار ہوتے, لیکن ہم بھی اس لیے مان رہے ہیں کہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا نا کہ ہم سے لوگ کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کریں گے. میں کہتا نہیں بھائی, اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے, آپ غلط ٹریک پہ ہیں. بہرحال اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر کہ عمران خان کو ہم نے نشان عبرت بنانا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ عدالتیں بن چکی ہیں اور حکومت جو ہے, حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا ہو جائے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, حکومت کی کوشش ہے. ابھی تک آرمی تو ٹھیک چاہتی ہے, لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کا بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ منجاوے کٹا کٹی جو ہے نا بالکل ہی مک دیا جاتا ہے, کہ اتنا ایک خوف آ جائے کہ جو آئندہ کوئی مطلب پی ٹی آئی کا نام ملے. اور پی ٹی آئی پہ تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ دہشت گرد تنظیم بنانے جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ کا ٹویٹ بھی کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم, جو پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا اسے اٹھا کے یہ ٹھوک دیں گے اندر. یعنی اب مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ ہم شروع سے روز اول سے کہتے رہے تھے کہ جو ڈبہ نمبر 10 کے اندر جو سیاستدان جو ہیں جنہوں نے ملک دشمن جن کی ساری کارروائیاں ہیں, وہ تو آج تک کھلا نہیں. ڈبہ نمبر 10 وہ بند رہا, لیکن ڈبہ نمبر 11 خود بخود تیار ہوا اور تیار ہو کے فوراً بعد کھول بھی دیا گیا. اس ڈبہ نمبر 11 میں صرف عمران خان کے ہی نام تھے. تو یہ جو ہے بہرحال اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے عارضی طور پر اپنے اس میں کامیاب ہو گئی. آخر میں یہی بات جو میرا ایشو تھا کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں بالکل غلط ہو رہا ہے. اب یہ میرا ایک بحث تجزیہ نگار ہے کہ بالکل غلط ہو رہا ہے. ہماری آرمی کو سوچنا چاہیے, آرمی ہماری اپنی ہے, جو بھی ہوا غلط ہوا ہماری اپنی ہی ہے.
مطلب یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. اور یہ جو کچھ عمران خان کی طرف سے ہوا ہے، یا اگر اب لوگ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ایسی کچھ اسٹریٹجیکل معاملات، تو عمران خان صاحب کی بھی غلطی ہے. عمران خان صاحب کو شروع سے پھر وہی بات آئی تھی، پھر لوگ کہتے ہیں فیض صاحب ریپیٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو بارہا یہ کہا تھا کچھ اور لوگوں نے کہ جب ان کو ہٹایا گیا تھا، اسمبلی سے نکالا گیا تھا، تو اول تو آپ اسمبلی سے نہیں نکلتے، اس کے بعد خان صاحب کی ایک ویلیو، خان صاحب کو باہر جانا چاہیے تھا، باہر جا کے ملتے، کہیں جا کے امریکہ کے دورے کرتے، روس کے دورے کرتے، جا کے کہیں اور ملاقاتیں کرتے. خان صاحب گئی نہیں باہر. خان صاحب یہ پھنس کے رہ گئے بالکل. وہ روزانہ میں بار بار کہتا رہا یہ نہ نکالیں جلسے. 50 خان صاحب نے نکالے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس کے بنسبت خان صاحب جا کے، جو خان صاحب کی پرسنالٹی تھی، جا کے ویسے پرائیویٹلی پیوٹن سے ملتے، پیوٹن ملنے کے لیے تیار تھا. میں نے آپ کو بتایا پیوٹن یہ ضروری تھا کہ وزیر اعظم ہوتے تو وہ ملتے، وہ ویسے بھی مل سکتے تھے. ان کے سیکنڈ سے ملاقات ہو سکتی تھی، اور بہتوں سے ملاقات ہو سکتی تھی. آپ دیکھیں نا بشار الاسد کی مثال آپ کے سامنے. امریکہ نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا بشار الاسد کا، لیکن الحمدللہ اللہ کے بعد کس نے بچایا اس کو؟ پیوٹن نے بچایا. پیوٹن آ گیا سامنے سے کہا نہیں میرا دوست نہیں ہوگا. آپ کے سامنے پاکستان کی مثال بتاتا ہوں. جنرل حمید گل مرحوم صاحب، جنرل صاحب نے مجھے خود کہا اپنی زندگی میں کہ امریکہ نے ان کو مان لیا تھا، لیکن چونکہ جنرل حمید گل چین کے ساتھ تعلقات ہیں، پرسنل تعلقات رکھے تھے، 2 دفعہ چین نے ان کو ویٹو کیا. تو یہ ساری جو صورتحال ہے نا یہ لیکن وہی بات ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا نام جس کو ساری دنیا جانتی ہے، وہ صرف یہیں ایسا پھنس کے ایسے 50 آج جلسہ ادھر جلسہ، مرید کے میں جلسہ، پنڈی میں جلسہ، ادھر جلسہ ادھر جلسہ. تو بہت بڑی شخصیت، تو قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے. تمہیں تو جا کے 2 منٹ کے اندر، تمہارے 2-3 دوروں کے اندر تم پلٹ سکتے تھے. لیکن وہی بات ہے جو پیراشوٹ ہوتے ہیں ان کو بالکل، اور وہ کچھ یوٹیوبرز اور کچھ سارے اخبار نویس، اور واہ 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 خان صاحب کیا بات ہے، وہ واہ 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 کر کے خان صاحب کا جو انہوں نے ڈبہ گول کر دیا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری اس کے اندر پیدا کرے. اور ابھی تک تو آثار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات ابھی بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے خان صاحب کے کچھ معاملات اگر اس طرح طے پا جاتے ہیں تو خان صاحب کو یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب فوری طور پر، عارضی طور پر اگر چلے جائیں باہر. میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں، کیونکہ خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے لوگ یہ بات کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہٹتا ہوں فی الحال پولیٹکس سے، اگر عارضی طور پر ہٹ جاتا ہوں فی الحال، جو بھی کہیں ہٹ جاتا ہوں، تو لیکن جو میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پھر کم از کم کچھ ریلیف دیا جائے، تو ٹھیک ہے میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ اب خان صاحب بارگیننگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، اب خان صاحب ایکسیپٹنس کی پوزیشن میں آ گئے. تو خان صاحب یہ کر کے چلے ہیں. وہ بھٹو صاحب والی بات نہ کریں کہ بھٹو صاحب بھی اڑ گئے تھے. بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ کر لو، کوثر نیازی صاحب کہتے رہے تھے، ہمیں پتہ ہے کوثر نیازی صاحب کہتے رہے اور دوسرے لوگ کہتے رہے، لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ ان کے پیچھے جو تھا نا وہ ممتاز بھٹو صاحب اڑے ہوئے تھے. ممتاز بھٹو صاحب اور پیر زادہ وہ کہتے نہیں جی آپ فکر ہی نہیں کریں، بس ابھی جیل توڑنے والے ہیں اور جیل توڑ کے نکلنے والے ہیں لوگ، وہ جیل ابھی تک ٹوٹ رہی ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا غلط مشورہ دینے والے، یہی اصل میں بنیادی طور پر لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ ساری صورتحال تھی. دوسرا یہ ہے کہ کل انشاءاللہ یہ معاملات ہیں، آئیں گے دوبارہ تو آپ کو پھر بین الاقوامی صورتحال بتائیں گے. بین الاقوامی صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اور روس اور یوکرائن کا تو معاملہ چل رہا ہے. چین بھی آپ کو پتہ ہے کوشش کر رہا ہے، چین کے نمائندے وہاں پہنچے ہوئے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن وہ ابھی معاملہ پٹ نہیں رہا کیونکہ امریکہ پسند نہیں کر رہا ہے. دوسرا جب جاپان کی اور امریکی قیادت کی آج بہت اہم ملاقات جس وقت میں آپ سے بات کروں ابھی بھی چل رہی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس میں بھی یہی ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ کم از کم جو نیوکلیئر جو ہے نا معاملہ اس کو ختم کیا جائے. اچھا دوسرا ایران اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور بارڈرز کے اوپر جو تجارت بازار کا جو مسئلہ ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے. دوسرا طور پر کہ گیس کی پائپ لائن جو امریکی پابندی کے باوجود اور دوسرے تمام معاملات کے باوجود بھی الحمدللہ بہت اچھی خبریں اس وقت آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یوکرین میں ایک مسئلہ یہ پھنس گیا ہے کہ زیلنسکی صاحب کو بڑی وعدہ کرایا گیا تھا کہ F-16 دیے جائیں گے، لیکن وہ F-16 ملے نہیں، کیونکہ ہالینڈ نے بھی وعدہ کر لیا تھا، برطانیہ نے بھی وعدہ کر لیا، اور انہوں نے اس وعدے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے حملے شروع کر دیے. لیکن ابھی صبح پتہ لگا کہ انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جناب اس میں تو ہمیں امریکہ کی اجازت چاہیے، کیونکہ F-16 بنیادی طور پر لائسنس امریکن لائسنس ہے. تو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو. اس کے علاوہ اور بہت 2-4 اہم خبریں جو ہیں اس وقت بین الاقوامی ہیں، تو میں انشاءاللہ ذرا کل اس کے اوپر آپ بات کروں گا، کہ پھر ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے. ہمارے ہی مسئلے اتنے ہیں ختم نہیں ہو رہے. بہرحال یہ کہ جمائمہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے یہ بات ان کو کہ آپ اگر عارضی طور پر اگر باہر آ سکتے ہیں واپس تو کچھ عرصے کے لیے آ جائیں اور اپنے آپ کو سیو کریں. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اب یہ دیکھیں خان صاحب اس بات کو مان لیں تو اچھا ہے، باقی اگر نہیں مانتے تو ان کی اپنی مرضی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.